3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء خاص طور پہ حاجی شیخ لیاقت علی بیگم و حاجی شیخ امیر علی بیگم و حاجی شیخ صادق علی حاجی شیخ منور علی حاجی شیخ عامر رضا اور ان کی تمام فیملیز مرحومین کو استاد شہید سبت جعفر شہید سردار شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخش بسم اللہ الرحمن الرحیم امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين وجزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بھیج دے محمد عزیزان شہید الشہداء خمسہ مجالس کی ایک اور مجلس سے آپ مومنین کے درمیان میں توفیق ہوئی عاشورہ کے اس پیغام میں امام کی ایک ایک حروف اور امام کے ایک ایک قدم میں ہدایت ہے امام نے کئی دفعہ عمر ابن سعد لعین سے مذاکرات کیے ایک ملاقات امام کی اس سے ایسی ہے کہ جس سے صرف 6 لوگ شامل ہیں امام ہیں حضرت عباس اور حضرت علی اکبر ہیں عمر ابن سعد ہے اس کا بیٹا ہے اور ایک غلام اور امام نے اس کو اپنے خیمے میں دعوت دی امام رؤوف ہے امام مہربان ہے امام چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اسے ہدایت دے دوں امام نے اس کو بولا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو جہنم کی آگ خرید رہے ہو اپنے لیے اس نے کہا نہیں امام نے کہا اگر تمہیں کسی چیز کی لالچ ہے تو میں تمہیں اس سے بہتر چیز دوں گا مگر اسے رے کی گندم کی خوشبو چاہیے تھی امام نے اسے بولا تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا امام چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ مان جائے لیکن عمر ابن سعد
جانتا تھا امام کو، بعض کہتے ہیں کہ بچپن سے امام کو جانتا تھا اور امام کے ساتھ بچپن سے، لیکن کیا وجہ تھی کہ ایک زمین کے ٹکڑے کی خاطر، ایک تھوڑی سی گندم کی خاطر وقت کے امام کو قتل کرا لیا؟ عزیزان محترم، لمحہ فکریہ ہے یہ۔ اب انسان کہاں پہنچ جاتا ہے کہ اپنے زمانے کے ولی کو نہ صرف چھوڑنا بلکہ ان کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ آپ کے سامنے کیا ہوا جب کوفہ میں جب امام کا سر لایا گیا تو عمر ابن سعد نے کہا ابن زیاد سے کہ جو تم نے میرے سے وعدہ کیا تھا وہ مجھے دو۔ اس نے بولا کیا وعدہ کیا تھا؟ کہا تم نے کہا تھا کہ سر لا کے دو میں تمہیں شہر رے کی حکومت دوں گا۔ کہا وہ لے کر آؤ۔ وہ جب سند لے کر آیا ابن زیاد نے اسے پھاڑ دیا۔ کہا تمہیں شرم نہیں آئی رسول کے نواسے کا سر کاٹتے ہوئے؟ دشمن کتنا چالاک ہے عزیزان محترم۔ ہم کربلا کے حربوں کو سمجھ نہیں پائے آج تک۔ خود کہا، لکھا، بھیجا اور اس کے بعد پھاڑ دیا تاکہ کسی کے پاس یہ نہ رہے کہ میں نے حکم دیا تھا۔ جیسے آج کچھ لوگ نادان یہ کہتے ہیں کہ یزید کا کیا قصور تھا؟ قصور جہاں سے حکم جاری ہوتا ہے قصور وہی ہوتا ہے۔ سامنے والے مہرے ہوتے ہیں، البتہ ان کے اندر بھی عقل اور شعور ہونی چاہیے۔ آج بھی معاشرہ ایسے ہی ہے، دستور کہیں اور سے نکلتا ہے اور اجرا کہیں اور ہوتا ہے، اور ہم اس درمیان کے راستے کو سمجھ نہیں پاتے۔ حضرت ملک اشتر کو کہ خدا ان کے اور درجات بلند پڑے، خوب کتنے بڑے امام کے فرماندے ہیں، کیسے شہید کیا؟ مگر خود آ کر نہیں۔ جس راستے پہ جا رہے تھے مصر، کسی کسان کو راستے میں شہد کا شربت پہنچایا، پلانے والے کو بھی نہیں پتا تھا، کتنی لیئر سے گزرتا ہوا، کتنے واسطوں سے گزرتا ہوا وہ شربت اس کسان تک پہنچا کہ یہاں سے گزریں گے، پیاسے ہوں گے، پلا دینا۔ ہم دشمن کو نہیں سمجھے کبھی۔ دشمن کس طرح نفوذ کرتا ہے معاشرے میں، کس طرح پروپیگنڈا پھیلاتا ہے، کس طرح تفرقہ ایجاد کرتا ہے، کس طرح آپس میں صد و گریباں کرتا ہے۔ ہم تو ویسے ہی آج کل اتنے آرام سے مشتعل ہو جاتے ہیں، ایک کلپ دیکھتے ہیں اور جذبات میں اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ فرمان کہاں سے جاری ہو رہا ہے۔ ہم صرف سطحی چیز کو دیکھ کر اپنا فتویٰ شروع دے دیتے ہیں، کیونکہ ہم سب مجتہد ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، دین کو کسی چیز سے بھی ضربہ لگے، ضربہ ضربہ ہے۔ یہ اب ہماری بصیرت ہے کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ جیسے ہی محرم آتا ہے پروپیگنڈے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ذہنوں کو مشغول رکھنا ہے، ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے، ٹکڑوں میں مزید بانٹنا ہے۔ مجھے آپ کے خلاف کرے گا، آپ کو میرے خلاف کرے گا، اور میرے جیسا کم ظرف جب ایک طالب علم منبر پہ آ جائے تو وہ وقت ضائع کرنے لگتا ہے، وہ بیٹھ کر دوسرے کی برائی کرے گا، وہ اس کی برائی کرے گا، اور محرم ختم ہو جائے گا۔ دشمن یہی چاہتا ہے کہ مجھے آپ کو مشغول رکھے، دن گزر جائیں، ختم۔ ابن زیاد شخص نہیں ہے، سسٹم ہے پورا۔
آج ابن زیاد کا سسٹم کہاں گھوم رہا ہے؟ دو طرح کی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ولی الزمان کو تنہا چھوڑ دیتی ہیں. ایک اس کا باطن ہے، ایک اجتماع ہے، معاشرہ ہے. کیا وجہ ہے کہ لوگ اپنے زمانے کے ولی کے نمائندے کو نہیں پہچان پاتے؟ خوب ظاہر ہے، ایک مشکل ذاتی ہے، ایک مشکل اجتماعی ہے. آج دنیا کا پروپیگنڈا کیسا ہے؟ دنیا کس طرح کے پروپیگنڈے کرتی ہے؟ دنیا کس کے خلاف بول رہی ہے؟ آج کا یزیدیت کا نظام کس کے خلاف ہے؟ آج فرعونیت کس کے خلاف ہے؟ آج ہارون قارون کے خزانے کس کے خلاف ہیں؟ وہ انسان خود تصور کرے کہ کس کے خلاف اتنی سازش ہو رہی ہے. اور جب ہمیں کچھ کہا جاتا ہے، وہاں صاحب عزاداری کرنے دیں. ایسے بے بصیرت اور بے بصیرتی سے کہ جنہوں نے خود خط لکھے تھے وہ امام کا ساتھ نہ دے پائے. تو ہم اپنی ذات کو دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں جانے محترم. معاشرے کو سمجھیں. آج پروپیگنڈا وار ہے. آج کسی نہ کسی طریقے سے قوموں کو بزی رکھا جاتا ہے. پوری قوم جو ہے وہ ایک ہی چیز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتی ہے. میں مصداق نہیں بولوں گا کہ پھر لوگ بعد میں اعتراض کریں گے، ورنہ میرے پاس سالڈ مصداق ہیں ہماری اپنی قوم کے. پوری قوم بھاگتی ہے اس کے پیچھے، بھگایا جا رہا ہے اور یہ کوئی نہیں سوچتا. جہاں بڑے بڑے ایشو ہوں وہاں نان ایشو کو ایشو بنایا جاتا ہے. پورا میڈیا اب کیونکہ احتیاط کرتا ہے کہ پھر بندہ بولیں گے مولانا آپ اس پارٹی کے ہیں، اس پارٹی کے ہیں. بھائی ہم صرف حسین کی پارٹی کے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ میڈیا کیسے کرتا ہے، ایک شخص کے پیچھے پورا میڈیا ہوتا ہے. پلان میڈیا ہے، پورا سسٹم پلانڈ ہے. ذہن سازی کیسے کی جائے، ذہنوں کو کس طرح توڑا جائے، ذہنوں کو غلام کیسے بنایا جائے. ابن زیاد نے کیا کیا؟ کیسے لوگوں نے تلواریں اپنی دے دی؟ کیا کیا اس نے چند دنوں میں؟ دن بھی نہیں لگائے اس نے. سونے کس کو سونا چاہیے تھا؟ مردوں کو نہیں، عورتوں کو دیا اس نے. عورتوں نے اپنے شوہروں سے تلواریں چھینی ہیں. اسے پتا تھا کہ معاشرہ کیا ہے. یہ نیا نظام نہیں ہے. جو قوم فرعونیت کے نظام میں پلتی بڑھتی ہو وہ اللہ کے ولی کو تنہا چھوڑ جاتی ہے. بنی اسرائیل کہ جہاں معجزے دیکھے اس نے، معجزے، دعائیں کر رہے ہیں پروردگار منجی بشر کو بھیج دے، منجی عالم کو. کہتے ہیں حضرت موسیٰ کو پروردگار نے جلدی بھیج دیا حضرت موسیٰ کو. حضرت موسیٰ آئے جہاں فرعون پورا سسٹم لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ کہیں بچہ پیدا نہیں ہونے، پیدا ہو تو اسے انتظار کرو جہاں پیدا ہو رہا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کو مار دو. کتنا، اب آپ بولیں کیسا سسٹم تھا فرعون کا، کتنے جاسوس تھے اس کے پاس، کیسے اس کے پاس ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا تھا. اس زمانے کا بھی بہرحال ڈیٹا کلیکشن تھا. آج جاسوس کون ہے؟ آج ڈیٹا کون کلیکٹ کر رہا ہے؟ آج آپ کا موبائل آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے. آج آپ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اچانک سے وہ بولنا شروع کر دیتی ہے کہ ڈو یو مین بائی دس. میں تو اس سے بات ہی نہیں کی ابھی. وہ سن رہی ہے، وہ ہیلو سری، آپ اس کو بولے نہ بولے وہ سن رہی ہوتی ہے. ایک ٹائم پر کئی زبانوں کے ٹرانسلیشن وہ سیکنڈ میں کر دیتی ہے. سسٹم ہے، الگورتھم. وہ ڈھونڈ رہی ہے ایک آواز کو. آج خانہ کعبہ میں آپ نماز پڑھنے جائیں، جو لوگ عمرے پہ گئے ہیں خدا ہم سب کو بھی توفیق دے. ایپلیکیشن میں آپ کو اپنا نام رجسٹرڈ کرانا ہے تو پھر آپ نماز پڑھنے جائیں گے. انہوں نے اتنا چیک لگا دیا ہے کہ امام یہاں پہ بھی نہ آ پائے.
ہم تو بس ٹک ٹاکر ہیں، ہمیں اس سے کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ دشمن کو سمجھیں۔ ابن زیاد نے جاسوسوں کو چھوڑا کہ مسلم کہاں ہے، کون مسلم کو پناہ دے رہا ہے، راتوں راتوں اس نے اطلاعات دی، نکلنا پڑا انہیں ہانی ابن عروہ کے گھر سے، اور کس طرح جھوٹ اور فریب کا بازار گرم کر کر اس نے حضرت مسلم کو اکیلا کر دیا۔ آپ صرف یہ نہ دیکھا کریں کوفہ کو برا برا بول کے آپ گھر میں جا کے سو جائیں اور میں بھی گھر جا کے سوئیں، کہ ہوا کیا، واقعہ کیا ہے، داستان کیا ہے، یہ کیوں ایسے ہوتا ہے کہ حضرت مسلم جیسے شخص کے پیچھے ہزاروں ہوں چھوڑ جائے۔ بہت دشمن کی اسٹریٹجی ہے۔ آج دشمن ہمارا ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے، آج دشمن کو سب کچھ چاہیے۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس اپنی کوئی اپلیکیشن ہے، ہمارے پاس اپنی کوئی سیٹلائٹ ہے، ہمارے پاس کوئی اپنا ڈیٹا ہے، ہمارے پاس اپنی کوئی فائر وال ہے؟ کچھ نہیں، خالی۔ کل کو آپ امام کو اتاریں گے تو کس کی سیٹلائٹ دیکھ رہی ہوگی؟ آج بارشیں جب کلاؤڈ سیڈنگ سے کروا دی انہوں نے، آج وہ زلزلہ لے آتے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، امام کو کیسے بچائیں گے آپ مجھے بتائیں؟ امام کو سیکیورٹی کون دے گا؟ ڈیٹا کون دے گا؟ بصیرت چاہیے، باطن پاک چاہیے۔ جب باطن پاک ہو جائے تو پھر انسان دیواروں کے اس طرف نہیں، دوسرے عالم کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب تک یہ نگاہ نہیں کھلے گی، امام کی وادی میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہی سب دیکھ کر گھبرا گئے، خوف کھا گئے، پھر استقامت نہیں ہے۔ پروردگار قرآن میں جہاں قصوں کو بیان کر رہا ہے، غالباً مولانا حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں، سورہ ہود کی آخری آیات ہیں، پروردگار اس میں بیان کر رہا ہے کہ میں یہ قصے کیوں بیان کر رہا ہوں تمہیں، یہ جو قصے ہیں یہ قرآن کے کتاب میں یہ کیوں ہیں، یہ کس لیے بیان کیے ہیں؟ ایک تو یہ کہ تم ثابت قدم رہو، تم تثبیت کر سکو، ثابت قدم رہو، تاکہ دیکھو کس طرح فرعون حضرت کو جان چھڑا کر فرعون سے حضرت موسیٰ لے کر آئے۔ کہاں لے کر آئے؟ دریا کنارے پہنچ گئے۔ دریا کنارے پہنچ گئے، یہ قوم دوڑتی بھی آئی تھی، وہ گھوڑوں پہ آ گئے، پہنچ گئے وہ، حالانکہ بعد میں نکلے۔ اب قوم نے کیا کہا حضرت موسیٰ کو ہماری زبان میں، اے اللہ کے نبی مروا دیا آپ نے ہماری زبان میں، یہ کیا ہوگا اب؟ وہاں پر آگے پانی، پیچھے فرعون۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ کہا کہ گھبراؤ مت، اللہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یعنی جب تم دیکھو کہ دونوں طرف ڈیڈ اینڈ ہے، پھنس چکے ہو، تو یاد رکھنا خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اللہم صلی جب تم پھنس جاؤ، اور ذاتی طور پر بھی آقا دولابی بہت بڑے عارف تھے، طالب علم نہیں تھے، طالب علم بننا چاہتے تھے۔ کربلا زیارت پہ گئے، نجف زیارت پہ گئے، بڑی کوشش کی کہ وہیں رک جاؤں، لیکن والد نے اجازت نہیں دی، زری کو پکڑ کر روتے رہے، گریہ کرتے رہے۔ واپس آئے تو لوگ زیارت کی مبارکباد دینے گھر آئے، تو یہ چائے لا رہے تھے مہمانوں کے لیے، اور برآمدے میں آ رہے تھے، اس کو دولان کہتے ہیں فارسی میں۔ وہیں پر پروردگار نے غیب کے پردوں کو ہٹا دیا۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ دیگر نیاز بے طلبگی نہ دارد،
پھر اب پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، سب کھول دیا۔ اس مقام پہ چلے گئے کہ آیت اللہ بروجردی امام خمینی ان کے گھر مجلس میں جاتے تھے۔ اس مقام پہ وہ کہتے ہیں کہ جب تمہاری زندگی میں تم جن جن پر ڈیپینڈ کرتے ہو، تکیہ ہے تمہارا، جن پر تمہارا آسرا ہے، وہ سب ختم ہو جائے اور کچھ نہ رہے اور دیوار تک لگ جاؤ جا کے، تو سمجھ لینا اب تم اس پر ڈیپینڈ کرنے والے ہو جو کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ ہر کے گرفتار است، گرفتار یار است۔ جو بھی گرفتار ہے، جو بھی پھنسا ہوا ہے، وہ پھنسا ہوا نہیں ہے، اسے پھنسایا ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میں اس کی ساری رسیاں توڑ دوں، یہ جن جن پر نگاہیں رکھا ہے میں سب کو الگ کر دوں، اسے کچھ نظر نہ آئے نا، پھر یہ میرے پاس آئے گا۔ چاہتا یہی ہے وہ، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ پھنسا کر پرواز دینا چاہتا ہے، کیونکہ دنیا تو پھنسا کے پھنساتی رہے گی، پھنساتی رہے گی۔ وہ چاہتا ہے کہ نہیں، میں ایسا پھنساؤں کہ بس یہ خود کہے کہ مجھے لقاء اللہ چاہیے، مجھے ملاقات چاہیے۔ یہ مقام ہے عزیزان محترم۔ جا موسیٰ آئے کہاں؟ لمیقاتنا، ہم سے ملنے۔ موسیٰ خود آئے، خدا ہے موسیٰ۔ قرآن لہجوں میں فرق ہے، فرد فرد سے جب قرآن بتا رہا ہے لہجے میں فرق ہے۔ کہا موسیٰ خود آئے، کہاں؟ ہم سے ملنے۔ اور وہاں اسرا بعبدہ، یہاں موسیٰ خود آئے، یہاں میں اپنے محبوب کو خود لے کے گیا۔ فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، کاش کہ پہنچ پائیں، کاش کہ سمجھ پائیں اس داستان بشریت کو۔ پتہ نہیں کن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے اسرا بعبدہ، میں اپنے بندے کو لے کے گیا۔ وہاں موسیٰ خود کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے جلوہ دیکھنا ہے۔ کہا موسیٰ دیکھ نہیں پاؤ گے؟ نہیں پروردگار مجھے دیکھنا ہے۔ لن ترانی، جلوہ، اور ایک جلوہ پڑا کوہ طور، بھسم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، جتنے ساتھ تھے وہ مر گئے۔ اب جب ہوش آیا کہا پروردگار، کہا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے جلوے کو۔ عزیزان وقت، کہا پروردگار ان کو تو زندہ کر دے، اگر میں واپس گیا تو لوگ بولیں گے موسیٰ کے رب نے مارا ہے۔ وہاں جلوہ، تجلی، اللہ نور السماوات والارض، نور ہے، اور یہ وہیں تجلی کرتا ہے جہاں ظرف پایا جائے۔ اس سمجھ میں نہیں آیا، مجھے تو نہیں آ پایا، ادھر میری کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ علماء کرام مفسرین نے اس کو بیان کیا، لیکن ایک ایسا مقام تھا جہاں خالق اور مخلوق ہے۔ خالق نے مخلوق کے قلب میں دیکھا کہ کس لہجے میں گفتگو کی جائے،
کس لہجے میں گفتگو کی جائے، وہاں صرف جلوہ دکھایا، یہاں اپنے حبیب سے گفتگو کی، روئے زمین پر کسی اور کو نہ پایا جو قلب پیمبر کو آرام دیتا ہو، کسی کو نہیں۔ یہ آسان نہیں ہے، آپ مراتب دیکھیں، ہم بچپن سے سنتے ہیں یہ باتیں، بچپن سے، آپ اس کو نہ دیکھیں کہ آپ بچپن سے جانتے ہیں، آپ مراتب دیکھیں، آپ خلوت کو دیکھیں، آپ ملاقات کو دیکھیں، کون کس سے مل رہا ہے اور کیسے مل رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، کس لہجے میں کہہ رہا ہے، کیا مقام ہے۔ کوئی اور نہیں نظر آیا سوائے علی کے۔ صلی اللہ اسرا پہ اب میں اپنے بندے کو لے کے گیا، تم بندے بن جاؤ تمہیں بھی لے جاؤں گا، بندے تو بنو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر سوائے بندگی کے، سوائے عبودیت کے، سوائے عبادت کے۔ عزیزان محترم، خوب بندگی ایک ایسی چیز ہے جو خالق کے پاس نہیں ہے، سب خالق کے پاس ہے مگر بندگی نہیں ہے، بندگی نہیں ہے، اسے بندہ چاہیے۔ اس لیے تو کہا میں اپنے بندے کو لے کے گیا، بندگی کمال ہے۔ کفا بفخرن، مولا کیا کہتے ہیں، مجھے افتخار ہے، اللہ اکبر۔ عزیزان، نہیں، ہم سمجھ نہیں رہے ایسنس کیا ہے۔ یہاں نوف ابن بقالی کہتا ہے کہ میں نے رات کو سو رہا تھا، میں نے دیکھا امام نے مجھے ٹھوکر سی ماری، بس سو رہے ہو؟ کہا اس ٹائم پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے سحر کے عالم میں نے خود دیکھا امام دیوار کے سہاروں سے جیسے کوئی عاشق معشوق کے پاس جا رہا ہوتا ہے، خدا کی عبادت میں علی اس طرح جاتا ہے۔ اب یہ بندگی اگر اتر جائے تو پھر گردنیں نیزوں پہ بھی ہوں تو پھر تلاوت قرآن ہی کی ہوتی ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ خون پھر شریانوں میں دوڑتے رہیں یا کٹ جائیں، یہ پھر بھی ذکر جاری رہتا ہے۔ وہ اسی جگہ پہ لانا ہے عزیزان محترم، اسی کے لیے تو لا الہ الا اللہ ہے، اسی کے لیے تو یہ سب کچھ ہے، اسی کمال تک تو پہنچنا ہے کہ بدن کے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو بھی انسان لا الہ الا اللہ سے اقرار نہ کرے، دار پہ بھی منصور کو لٹکا دیا جائے مگر پھر بھی ذکر جاری رہے، ذکر ضروری ہے۔ اب اسی بندگی کے لیے پروردگار چاہتا ہے، اسی بندوں کے لیے اتنی زحمت کی، 1,24,000 اس نے بھیجے جانے میں۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہماری زندگی میں بندگی کتنی ہے۔ اگر بندے ہوتے تو ولی کو پہچان جاتے، بندے خدا کے نہیں تھے، بندے کسی اور کے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کرو، صرف خدا کے بندے رہو۔ مگر آج میں گھرا ہوا ہوں، آج میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنی زندگی میں، میں اپنے ظاہر میں، یہاں پہ مسجد میں الحمدللہ کہ اچھا ہوں، امام بارگاہ میں اچھا ہوں، باہر کیسا ہوں
گھر میں کیسا ہوں، بازار میں کیسا ہوں؟ کیا میرے کانوں میں کبھی کوئی ذکر ٹکراتا ہے؟ کیا میرے سجدے طولانی ہوتے جا رہے ہیں کہ نہیں ہوتے جا رہے؟ دیکھیں زندگی بڑھتی جا رہی ہے، کیا میں اوپر جا رہا ہوں یا رکا ہوا ہوں؟ اگر رکا ہوا ہوں تو بھی نقصان میں ہوں، کیونکہ وقت تو گزر رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ گر رہا ہوں تو خود آپ اپنے آپ کو چیک کریں۔ آپ کو کوئی اور کیسے چیک کر سکتا ہے؟ آپ خود چیک کریں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ آپ کی نماز کہ سلام مرثیہ آپ نے سنا نماز پہ، تو کیا نماز میں میری فرق آ رہا ہے؟ جو میری نماز پچھلے سال تھی، کیا میری نماز وہی ہے ظاہر سے؟ یعنی میری قرت وہی ہے، میرا آداب، نماز کے جو آداب ہوتے ہیں وہی ہیں؟ یہ تو ظاہر ہے، باطن نماز کیسی ہے؟ کیا نماز میں مجھے کبھی رونا آیا؟ کبھی نماز میں میرے بدن میں لرزہ داری ہوا کہ میں اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہوں؟ مگر ہم نے نہیں سنا نماز مومن کی معراج ہے؟ وہاں پروردگار اپنے بندے کو کہاں لے کے گیا ہے؟ معراج پہ۔ تو یہاں بندے کو پروردگار 5 وقت کہتا ہے تم پڑھو، میں تمہیں معراج پہ لے جاؤں گا۔ لیکن میں تو اللہ اکبر کرتا ہوں تو سارے خیالات پورے دن کے جمع ہوئے ہوتے ہیں، اور یہاں رکعتیں ختم ہو جاتی ہیں اور مجھے پتہ نہیں چلتا کہ کون سی رکعت تھی۔ میں اپنی بات میں آپ کو نہیں بتانا راستہ، اس لیے کوشش کرنی چاہیے انسان جماعت سے نماز پڑھے کہ چلو مولانا صاحب کی جیسی بھی نماز ہوگی ہماری تو قبول ہو جائے گی۔ ہمیں کیا، ہم سوچتے رہیں، کھڑے رہیں خیال میں، ہمیں کیا، مولانا پڑھا رہے ہیں۔ مولانا نے بھی اگر کچھ اور پڑھا دیا تو بھی پبلک کو پتہ نہیں چلتا، آج کل پبلک کہیں اور ہے۔ جانے نماز آیت اللہ عظمہ بہجت کی نماز، سبحان ربی العظیم، وہ اب چیخ مار رہے ہیں، چیخ گریا اور چیخ و پکار ہے۔ کیسے؟ جیسے خالق کو دیکھ رہے ہیں۔ آیت اللہ طالقانی ایک شخص کہتا ہے کہ میں نجف آیا اور بڑا اہل معنی دل تھا کہ مجھے کوئی شخص ملتا جس سے میں بیٹھ کر اپنے دل کی باتیں کہتا۔ 2-3 دن گزر گئے، میں حرم میں اکیلا آتا تھا، کوئی نہیں مجھے ملا۔ میں نے مولا سے کہا مولا میں آپ کے شہر، آپ کے حرم آیا ہوں، مجھے کوئی شخص نہیں مل رہا جس سے میں دل کی بات کہوں۔ کہا ایک دن میں حرم سے نکلا، جو بازار تھا وہاں گیا، اور ایک مدرسہ تھا یزدیوں کا، اس میں گیا اور جا کر میں ایسے ہی جگہ بنی ہوئی تھی بیٹھنے کی، چبوترے پہ بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک حجرے سے دروازہ کھلا اور ایک نورانی چہرہ باہر آیا، اس نے اذان دی، اور کیا دل نشین آواز تھی، اور پھر واپس حجرے میں چلا گیا۔ میں نے وہاں کہا پروردگار اتنے دنوں بعد کوئی چہرہ دکھایا اور وہ بھی میری طرف توجہ نہیں کر رہا۔ تھوڑی دیر ہوئی، دوبارہ حجرے کا دروازہ کھلا، اس شیخ نے مجھے کہا کہ اوپر آ جاؤ۔ میں اوپر گیا، میں نے اس نورانی چہرے کو دیکھا، گلے لگا، اور کافی دیر وہ بھی روتے رہے، میں بھی روتا رہا، کوئی بات نہیں کی ہم نے۔ گریا تمام ہونے کے بعد میں اٹھا اور چلا گیا۔ کون ہے وہ؟ کہا آیت اللہ طالقانی۔ علامہ تقی جعفری کہتے ہیں کہ جب آخری شب تھی، طالب علموں کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتے رہے۔ طالب علم اٹھنا چاہتے تھے تو کہتے تھے آج کی شب کو غنیمت سمجھو۔ رات کو اپنے خادم کو کہا کہ صبح جب فجر کی اذان ہو تو تم مجھے مردہ پاؤ گے۔ نہیں پہچانا، خود باوضو ہوئے، سفید کپڑے کو اوڑا اور قبلہ رخ سو گئے۔ جانتے تھے۔ آپ کو پتا ہو نا آپ کی فلائٹ کب ہے تو آپ اپنی تیاری کرتے ہو،
اور جہاں آپ بالکل جا رہے ہو، شفٹ ہو رہے ہو، تو آپ سارا سامان پہلے سے پہنچاتے ہو کہ جب میں جاؤں تو کچھ رہ نہ جائے۔ کیا ہم اپنے اس سفر کے لیے تیار ہیں؟ ہر کسی کو تو یہ آپشن نہیں ہے کہ جسے پتا ہو کہ میں کب جا رہا ہوں۔ آیت اللہ طالقانی، علامہ تقی جعفری کہتے ہیں کہ یہ آئے کیسے؟ یہ چرواہے تھے، یہ جانوروں کو چراتے تھے طالقان کے گاؤں میں۔ ایک دن چلا رہے تھے کہ کہیں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، جیسی تلاوت ہوئی اندر اتر گئی اور کہا کہ پروردگار کیسے ہو سکتا ہے، تو نے ایک نامہ بھیجا اور یہ انکار کر دے۔ جانوروں کو مالک کو دیا اور مدرسے چلے گئے اصفہان کے۔ اس مقام پر پہنچے کہ علامہ تقی جعفری اسفار پڑھا کرتے تھے ان سے، لیکن پتہ تھا کب جانا ہے۔ عزیزان محترم، سفر وہی ہے اصل۔ یہ سب محدود ہے، یہ سب فریب ہے، یہ سب دھوکہ ہے، لیکن اسی کے ذریعے سے جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں چھوڑ کے سائڈ پہ بیٹھ جاؤں کناروں پہ اور میں نہ۔ آزمائش یہی ہے، یہی رشتے آزمائش، یہی دوستیاں امتحان ہے، یہی مال فتنہ بھی ہے اور زینت بھی ہے، یہی چیک کیا جائے گا۔ اور ہمارے پاس ہے کیا؟ آج آپ کے سامنے جو ہمارے مومنین بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو، پاکستانی بھائیوں کو ضرورت ہے۔ آیت اللہ شمس الدین شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مشہد مقدس گیا زیارت پر، زری پہ پہنچا، دیکھا برابر میں ایک شخص ہے، بہت رو رہا ہے، بہت گریا ہے، امام سے توسل کر رہا ہے۔ دوسرے دن دیکھا پھر وہی بیٹھا ہوا ہے، قریب گئے، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا تم جاؤ، تمہیں اس سے کیا، تم جاؤ۔ بہت اصرار کیا کہ بتاؤ تو صحیح۔ کہا میرے بیٹے شہید ہو گئے تھے جنگ میں، اور میں ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، میری بیٹیاں ہیں، مالک مکان نے کہا ہے گھر خالی کر دو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو امام کے پاس لے کر آیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے مولا، آپ کی پناہ چاہیے۔ اس زمانے میں وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 7,000 تومان تھے، یعنی بہت بڑی رقم ہوتی تھی اس زمانے کی۔ اس نے وہ سارے دے دیے، صرف 300 تومان رکھے اپنے ہوٹل اور واپسی کے کرائے کے، دیے، چلا گیا، واپس چلا گیا۔ جب اپنے شہر پہنچا تہران تو پیسے تو ہیں نہیں، تو اس کو احساس ہوا کہ گھر کیسے جائے، خالی ہاتھ، بچے انتظار کر رہے ہوں گے، اپنے کام پہ چلا گیا۔ کام پہ پہنچا تو ایک شخص آیا اور اس نے اس زمانے کے 15,000 کہا کہ یہ میں نے تم سے کسی زمانے میں قرض لیے تھے، کہا تمہیں یاد نہیں ہے لیکن تمہیں دینے آیا ہوں۔ دیے، ہدیہ لیا، گھر پہنچا تو ایک رشتہ دار آیا، کہا میں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اس میں کچھ پیسے ڈالو۔ تو اس کے پاس پیسے تو اس نے ڈال دیے، بڑھتے 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 اتنا مشہور ہو گیا کہ جو اس کے ساتھ پارٹنر بنے گا وہ ترقی کرے گا۔ ہر کوئی اس سے پیسے، اس سے۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے، صرف نام چاہیے، اور 50% پروفٹ تمہارا ہے۔ اس زمانے میں کتنے دیے تھے؟ 7,000۔ 140 ملین کہہ رہا ہے کچھ عرصے میں میرے پاس آ گئے۔ میری کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک دن میری زمین تھی، میں نے کہا میں اس کو اپنے نام کرا لیتا ہوں، کسی سے لی تھی۔ اس زمانے میں زمین 1 سال میں نام ہوتی تھی، بلدیہ جو بھی ہوتا تھا، شہرداری، بہت ٹائم لگتا تھا۔ کہہ رہا ہے میں پہنچا تو ایک شخص کھڑا ہوا، کہا زمین کروانی کرا، لاؤ مجھے دے دو، 6 دن آ جانا، یہ میرا نمبر لے لو۔ کہہ رہا میں بھی چلا گیا، 6 دن گزرے، فون نہیں آیا۔ میں نے کہا میں کیسا عجیب سا ہوں، میں نہ بندے کو جانتا اور سب کچھ دے دیا اس کو۔ پھر میں نے کہا چلو صبر کرتے۔ 7ویں دن فون آیا، معذرت کی کہ ایک دن تاخیر ہو گئی، آپ آئیں۔ جو سال میں کام ہوتا تھا 6 دن میں، 7 دن میں کر کے دے دیا۔ اس نے کہا کہ آپ کون ہیں اور یہ میرا کام کیسے کر دیا اتنا؟ کہا آپ کا کام ہو گیا نا، آپ جائیے۔ کہا نہیں مجھے بتائیں۔ کہا جس دن آپ سے ملاقات ہوئی اس کی پچھلی رات میں نے خواب میں امام رضا علیہ السلام کو دیکھا۔ اللہم صلی
محمد والے حسین بادشاہ حسین بادشاہ کہا میں نے امام کو دیکھا، امام سے کہا کہ میں اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں، اگر آپ کا کوئی کام ہو تو۔ امام نے کہا ہمیں تم سے کیا کام ہوگا، ہاں ایک ہمارا چاہنے والا ہے، اس صبح اتنے بجے اس جگہ پہنچے گا، اس کا کام کر دینا، اس نے ہماری آبرو کو خریدا ہے۔ اگر کوئی ان سے پناہ لے اور کوئی اس پناہ کو پورا کرتے، ایسا نہیں۔ آج ہمارے ملک کے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہیں، یقیناً انہوں نے خدا کی بارگاہ میں بھی دعائیں کی ہوں گی، یقیناً انہوں نے امام سے بھی توسل کیا ہوگا۔ آج اگر ہم انہیں کچھ مدد کرتے ہیں تو خدا خود ہمارے نظام کو بڑھاتا رہے گا۔ جان محترم، کربلا داستان بندگی کی ہے۔ جو ماؤں کے پاس سرمائے تھے وہ انہوں نے امام کو دے دیے۔ یہاں امام کو ماننے والا پیسے چاہیے تھے، وہاں دے دیے۔ وہاں امام کو انسان چاہیے تھے، ماؤں نے اپنی گودیں دے دی۔ عزیزان محترم، وہ امام کی جو تنہا کھڑا ہے، اب آپ کو سمجھ میں آیا امام کو دینے میں کتنا کمال ملتا ہے، کیسے دے دیے لوگوں نے۔ یہاں امام نے کہا نا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ هل من ناصر ینصرنی؟ دیکھا کہ خیموں میں کورم مچ گیا۔ اس کارواں یہ جو پہنچا ہے وہ ماں بھی ہے جسے رباب کہتے ہیں۔ کیسے اپنے آغوش کے ٹکڑے کو جب بھی پانی آتا ہوگا علی اصغر یاد ضرور آتا ہوگا۔ حتیٰ اس بچی کے پاس بھی جب بھی پانی آیا، بعض علماء کہتے تھے کہ بچی کہتی تھی بھائی علی اصغر پانی آ گیا۔ حسین کا بیٹا پیاسا رہا مگر ہم سب کو پانی پلا گیا۔ آج دنیا میں کتنی سبیلیں ہیں، کتنے لوگ پانی پیتے ہیں، مگر ایک قطرہ علی اصغر کو نہ ملا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ جب امام خیموں میں آئے، کہا میں نے آپ کو کہا میں تو ابھی زندہ ہوں، شور کیسا؟ کہا جب سے آپ نے اپنی غربت کا اعلان کیا اس بچے کو کسی دامن میں چین نہیں آتا۔ امام نے کہا کہ مجھے دے دو۔ جیسے ہی اپنی بابا کی آغوش میں آیا خاموش ہو گیا۔ گو کہ علی اصغر بھی جانتا ہے یہی میری آخری آغوش۔ ابا میں علی اصغر کو ڈالا، خدا بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرمائے، اولاد نرینہ کو علی اصغر کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا کرے۔ کبھی امتحان لیا آپ نے اپنا، کبھی آزمائش لی؟ ہم حضرت علی اصغر کے صدقے میں بچے تو مانگتے ہیں، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میں بھی علی اصغر کے صدقے میں اپنا بچہ دے دوں امام کو؟ کبھی 6 مہینے کا آپ کو اللہ بچہ دے
کبھی سوچیں کہ میں امام مانگے میں دوں، دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا میں نے بھی کوشش کی تھی جب میرا بیٹا 6 مہینے کا ہوا، میں کہا بہت مشکل، نہیں دے سکتے، ہم کمزور ہیں، ہم صرف رو سکتے ہیں بس۔ عزیزان محترم، امام کو بچے چاہیے آج۔ عزیزان محترم، ایک فیملی سخت برف میں ہائی وے پہ پھنس گئی، گاڑی خراب ہو گئی، ہر کوشش کر لی مگر گاڑی نہیں چلتی تھی، سردی تھی، اندر بھی بیٹھتے تو فوت ہو جاتے، بہت کوشش کی کہ روکیں، گاڑیاں نہیں رکتی تھی۔ ان کے پاس ایک چھوٹا بچہ تھا، انہوں نے بچے کو ہاتھ میں اٹھایا اور ہائی وے پہ یوں کھڑے ہو گئے، گاڑیاں خود رکنا شروع ہو گئی۔ جہاں امام نے بچے کو ڈالا، اونچائی پہ گئے، ہٹایا، کہا مجھے پانی نہیں دیتے، یہ لو اس کو پانی دے دو۔ مقتل کہتا ہے علی اصغر کی لب ایسے تھے جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپ رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ فوج اشقیاء منہ چھپا کر رونے لگے، گریہ کرنے لگے۔ اس سے پہلے کہ یہ بچہ جنگ جیت جاتا، عمر ابن سعد نے حکم دیا، حرملہ کے چند ظالم تیروں میں سے یہ تیر رباب کی کمائی کو لوٹ گیا، پانی تو نہ ملا، سیراب کر گیا، ایسا تیر آیا۔ آغا فلسفی غالباً کہتے تھے کہ جب بچے کو تیر لگا نا، بچے کو یہ نہیں پتا تھا کہ رونا ہے یا ہنسنا ہے۔ آیا نہر ہوا، ذبح نہیں کیا، نہر کیا اس نے، اور امام کے جا کے بازو میں پیوست ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ امام کے ہونٹ علی اصغر کے ہونٹوں کے قریب تھے۔ حضرت علی اصغر نے اپنے آپ کو پلٹا دیا، میرا بابا میری نگاہوں کو نہ دیکھے۔ وقت کے امام زیارت نائیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، میرا سلام ہو اس شیرخوار بچے پر جس کی گردن سے خون ٹپکتا رہا۔ یہ پہلی شہادت ہے علی اصغر کی، یہ پہلی دفعہ، کربلا میں کئی دفعہ علی اصغر شہید ہوا، یہ پہلا ہے۔ اب یہاں بدن اتنا بھاری ہو گیا کہ یہاں امام حسین سے بدن اٹھتا نہیں، ایک قدم آگے جاتے، ایک قدم پیچھے اٹھتے، ایک قدم آگے، ایک قدم پیچھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو اعمال کرتے ہیں نا ہم، روزے عاشورہ، ایک قدم آگے جاتا ہے، ایک قدم پیچھے، یہ امام حسین اتنا بھاری ہو گیا، چھوٹا بچہ۔ امام حسین سوچتے تھے خیموں میں لے کے جاؤں یا نہ لے کے جاؤں، کہیں ماں کو کچھ ہو نہ جائے۔ ماں انتظار کرتی رہی علی اصغر آئے گا۔ عزاداران محترم، امام نے خیموں کے پیچھے ایک چھوٹی سی قبر بنائی، علی اصغر کو سلا دیا۔ کہتے ہیں امام حسین سے اٹھا نہیں گیا، آواز آئی حسین اٹھ جاؤ، امام حسین نے خاک کو جھاڑا، اٹھ گئے، روزے عاشورہ ختم ہو گئی۔ عزاداران محترم، اب دوسری شہادت علی اصغر کی، جب رات کو انہوں نے بدن گننا شروع کیے، انہیں ایک بدن کم نظر آیا، کسی نے کہا کہ کہیں خیموں کے پیچھے ہوگا، رات کو نیزے اٹھائے، انہوں نے زمین پر مارنا شروع کیے،
کسی ایک نیزے میں رباب کی کمائی باہر آ گئی، یہ دوسری شہادت ہے۔ تیسری شہادت میں نہیں پڑھ سکتا کہ کس طرح اس ننھی سی گردن کو تن سے جدا کیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پاکستان میں جو حالات ہیں، سیلاب کی مشکلات ہیں، پروردگار ہر جگہ ان مسلمانوں کی، ان پاکستانیوں کی مدد فرما، ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ سارے وسائل کو پروردگار ان کے لیے مہیا فرما۔ جہاں جہاں پانی سیلاب کے نقصانات ہیں، پروردگار رحم کے ذریعے سے وہاں سے پانی کی اس مقدار کو کم فرما۔ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت فرما۔ پروردگار ہمارے وطن کو استحکام عطا فرما، دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ علماء اکرام، مراجع اکرام جہاں جہاں بھی ہیں انہیں طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ پروردگار جہاں مجلس ماتم عزاداری ہے وہاں پر ان سب کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو 40 میں کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔